خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو درود پاک بڑا بابرکت جو ہے وہ وظیفہ ہے۔ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، مصائب کی آسانی کے لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، تو ضرور درود پاک کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ رات سوتے وقت بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھیے تاکہ اچھے خواب جو ہے وہ آ سکیں۔ ہمارے ساتھ حسب سابق مولانا اسد مدنی بھی حاضر ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین، آپ بڑھتے ہیں آپ کی طرف اور دیکھتے ہیں، ویڈیو کال ہے ہمارے پاس کہ آپ نے ہم سے کیا پوچھا ہے، کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے۔ میرا نام محمد شیروز اتاری ہے۔ میں نے خواب دیکھا کچھ دنوں پہلے، میں کچھ پریشانی میں تھا، اس میں ایک بزرگ شخصیت تشریف لائی خواب میں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ہیں، اور مجھے ایک کرسی پہ بٹھایا اور تسلی دی اور یہ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی خواب کی تعبیر مجھے ارشاد فرما دیں۔ جی حضور، کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں بزرگ نظر آ رہے ہیں اور تسلی بھی مل رہی ہے کہ ہم ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اچھا خواب ہے۔ دیکھیے، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا خواب میں آنا ویسے بھی باعث برکت ہوتا ہے، انشاءاللہ۔ اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پریشانی میں تھے اور انہوں نے آ کر تسلی دی، تو پازیٹیو ہے۔ اللہ ان کی برکت سے، اللہ پاک انشاءاللہ ان کی جو مشکل ہے اسے آسان فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے مشکل تو نہیں بیان فرمائی، جو بھی مشکل ہو، اگر کوئی اس طرح کی خبر آ کر بندے کو دی جاتی ہے تو اس کو پازیٹیو ہی لیا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اسباب اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ بھی اختیار کرتے رہیں، اور اس خواب پر بالکل اعتماد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر مسلمان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرمائے، تو ماشاءاللہ ان کا ایک خواب اچھا تھا کہ بزرگ نظر آئے اور انہیں تسلی دی گئی کہ جو ہے وہ ہم ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اچھے اور برے خواب کبھی اچھے نظر آتے ہیں، کبھی برے نظر آتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچوں کا اور حالات کا؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ خواب کی ایک پوری قسم جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جس میں یہ بات ہے کہ خواب کے ذریعے مستقبل کے کسی اچھے واقعے کی بھی خبر دی جاتی ہے، اور کبھی کسی مشکل کی، کسی دشواری کی، مصیبت کی، آزمائش کی بھی خبر دی جاتی ہے۔ تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی کسی شخص کے ذریعے ہو سکتا ہے، کبھی کسی واقعے کے ذریعے، کبھی کسی اشارے کے ذریعے۔ تو خواب کے ذریعے مستقبل کے پیش آنے والے واقعات کی خبر یہ تو دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اس میں قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور کتابوں کے اندر بزرگوں نے بہت ساری بیان کی ہیں۔ رہی بات سوچوں کی، عموماً جو بندہ سوچتا ہے، جس طرح کا خیال ہوتا ہے تو اسی طرح کا خواب نظر آتا ہے۔ ہماری سوچوں کا، ہمارے اعمال کا، ہماری شب و روز کی مصروفیات کا بالکل ہماری ذات پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہمارے خوابوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ چلیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا سوچنا چاہیے، اور خیالات اچھے ہوں گے، سوچیں اچھی ہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خواب ہی اچھے آئیں گے۔ آپ بڑھتے ہیں ناظرین کی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کون سائل کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ بچوں کی امی نے خواب میں رات کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ عمرہ پہ جا رہے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اب اگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں بجلی کی تار سے نکل رہا ہوں تو مجھے کرنٹ لگتا ہے، تو میں کافی مطمئن ہو جاتا ہوں۔ چلیے حضرت، پہلا تو بظاہر اچھا لگ رہا ہے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، عمرے پہ جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے۔ انشاءاللہ حقیقت میں بھی
مکہ پاک کی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی. کوشش بھی کریں جنہوں نے عمرے والا خواب دیکھا ہے اسباب کو اختیار کرنے کی, اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کے بارگاہ میں, تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اللہ پاک کی ذات پر امید رکھیں. انسان کے رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے. جس شخص کو مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا ہوگی, تڑپ ہوگی, عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا, تو اسے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. تو ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ اور اچھا رکھنا چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. اور جو اپنے آپ کو سفر حج پر دیکھے, عمرے کے سفر پر دیکھے, تو اس سے یہی فال لی جاتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور وہاں کی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے تو مدینے کی محبت وہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ خاصہ ہے کہ بچے جو ہے وہ مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینے کی محبت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. حضور نیکسٹ کال تھی کہ بجلی کی تار ٹھیک کرنے کرنٹ لگ گیا ہے اور حقیقت میں اٹھ گئے. حقیقت میں اوکے ہیں الحمدللہ, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. عموماً اس طرح کے خواب کسی خیال کا نتیجہ ہوتے ہیں, کوئی حادثہ خیال میں ہوتا ہے, کوئی نیوز دیکھی ہوتی ہے, کوئی نیوز سنی ہوتی ہے یا پڑھی ہوتی ہے, تو اس طرح کی خواب جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو اس کو زیادہ سیریس تو نہیں لینا چاہیے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ کانشیس ہونے میں, احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک حادثہ ہی دیکھا ہے خواب میں تو بندہ تھوڑا سا غور کر لے. بعض اوقات گھر کے اندر ہم خود سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں, تو حادثے کا یہ سبب ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی ایسی لوز وائرنگ ہے, کوئی ایسا بورڈ ہے جو خراب ہے, کوئی بھی ایسی الیکٹرک کی چیز ہے جس کا استعمال جیسا ہونا چاہیے ہم اس طرح کا نہیں کر رہے, تو اس خواب کو اپنے لیے تنبیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنی چیزوں کو غور کرے. بعض اوقات بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں, بعد میں ہم ہی نے ٹھیک کرنی ہوتی ہیں, ہم ہی نے اس پہ خرچ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس پہ سستی کا شکار ہوتے ہیں. اور بہت سارے حادثات کی جو ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ کوئی چھوٹی سی مسٹیک, چھوٹی سی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے. تو ذرا غور کر لیں. جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بھی غور کر لیں, جنہوں نے خواب نہیں دیکھا انہیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی خاص طور پر ان چیزوں کو درست طور پر استعمال بھی کرنا چاہیے اور درست طور پر رکھنا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے حادثات سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آج کل ایسے موسم بھی اور ایسا چل رہا ہے کہ بارشیں بعض جگہوں پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس میں بھی بعض اوقات بے احتیاطی ہوتی ہے. گیلے ہاتھ گیلی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بجلی کے وائر وغیرہ کو ٹچ کرتے ہیں, تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ بجا آپ نے فرمایا, بارشوں کا سیزن ہے اور کہیں کم کہیں زیادہ, کہیں بوندا باندی چل رہی ہے, تو کسی بھی الیکٹرانکس کی چیز کو چھوئیں تو ہاتھ اور پاؤں خشک ہونے چاہیے, اور اگر چھونا ضروری ہے تو کسی آلے کے ذریعے چھوئیں, کسی اور چیز کے ذریعے چھوئیں کہ جو آپ کو کرنٹ سے جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکے. اسی طرح اور بھی احتیاطیں ہیں. دعوت اسلامی کے سوشل پیجز پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اویئرنیس کی چیزیں ملیں گی. ویسے بھی کیمپیننگ ہوتی رہتی ہے, کھمبوں کے پاس جانا, الیکٹریکل چیزوں کو چھونا, بلا وجہ دیوار کو گیلی چھونا, خود سے بھی بچنا چاہیے, بچوں کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو اللہ پاک محفوظ رکھے. جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو, اور عموماً حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو جتنی احتیاط کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. جی, احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بچتے رہیں گے. مزید دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چلیں. جی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر بندہ سانپ کو مارتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ نیکسٹ. خواب میں کافی ساری مرغیاں ہیں اور ایک مرغی مری ہوئی دیکھی میں نے. اگلی کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا تھا میرا والد صاحب جو ہے اس کو 4 بندے لے کے جا رہے تھے اور آگ میں پھینک رہے. اللہ اکبر. حضرت لاسٹ والا جو تیسری کال تھی کہ 4 افراد لے کر جا رہے ہیں اور آگ میں پھینک رہے ہیں, آزمائش کی علامت ہے. انہوں نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ والد صاحب حیات ہیں یا نہیں. اگر حیات ہیں تو آگ جو ہے وہ بخار کی بھی علامت ہوتی ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کسی
مرض میں مبتلا ہوں تو دعا کریں ان کے لیے، اور اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتے اور آپ ان کے لیے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو وہ احتیاط کرنا ضروری ہے وہ نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے معاونت کرے۔ تو آگ اور آگ میں ڈالا جانا یہ بخار کی بھی کیفیت کی علامت ہوتی ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر انتقال ہو گیا ہے تب بھی ضروری نہیں کہ اس طرح کا خواب جس کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ عذاب میں ہی مبتلا ہوگا۔ بہرحال ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی صورت کی جائے یا معافی کی صورت کی جائے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ نمازوں کا، روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ویسے ہر ایک کے لیے کرنا چاہیے، بھلے خواب نہ بھی دیکھا ہو تب بھی یہ کرنا چاہیے۔ فوت شدہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی خیرخواہی کا یہ سبب ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں رسالہ ہے، چیپٹر ہے قضا نمازوں کا بیان، تو وہاں پر بہت آسان طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ حاصل کر لیں، وہاں سے پڑھ لیں گے۔ تو اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ نیکسٹ ہمارے سائل تھے کہ انہوں نے مرغیاں دیکھی ہیں اور ان میں ایک مرغی جو ہے وہ مری ہوئی بھی تھی، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہے، یہ رزق میں کچھ تنگی، پریشانی، دشواری کا سبب ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے دعا کریں، اور اپنی کوششوں کو جو بھی آپ کا کام کاج ہے مزید بہتر انداز پر کرنے کی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے۔ تنگ دستی اور اس کے اسباب، رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اسے حاصل کر لیں۔ بعض اوقات ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہم اپنے رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر اسباب کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سائل تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ سانپ کو مار رہے ہیں خواب میں۔ سانپ کو مارنا اچھا ہوتا ہے۔ سانپ کا جو بنیادی تعبیر ہے وہ دشمن ہے، برا شخص ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس کو مارنا، اس پر غلبہ پانا ہے۔ تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں، اور اگر کوئی دشمن ہے جس سے آپ کی نقصان کا کوئی اندیشہ ہے تو احتیاط سے بھی کام لیں۔ اور بہت اچھا ہوگا اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نقصان سے اور رزق کے معاملے میں تنگی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ اچھا، کچھ SMS بھی ہیں ہمارے پاس، شامل کرتے ہیں کہ ایک سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں 2 بلیاں دیکھی ہیں اور میں ان کے گلے کاٹ رہا ہوتا ہوں، پلیز اس کا جواب عطا فرما دیں۔ کسی معاملے میں ظلم کا شکار ہونے کی علامت ہے۔ ظلم صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو مارا جائے یا کوئی سخت تکلیف دی جائے، بعض اوقات کسی کا کوئی چھوٹا سا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے، تب بھی ہم ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، تو حقوق کے معاملات میں ذرا غور فرما لیں۔ اگر کہیں پر کسی کے حق میں کوتاہی آپ محسوس کریں، وہ آپ سے سرزد ہو رہی ہے تو اسے دور کریں، اور حقدار کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس میں کوتاہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے حقوق تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، تو توجہ کرنے سے انشاءاللہ ضرور آپ کی توجہ چلی جائے گی۔ اچھا، ایک اور SMS آیا ہے کہ میں خواب میں بہت سارے رومال دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ رومال کا دیکھنا کوئی خاص تعبیر نہیں، ویسے ہی عمومی طور پر رومال گھر میں یوز ہوتے ہیں، بندہ یوز کرتا ہے، تو اس طرح کے عمومی خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اچھا، اسی طرح کہہ رہے کہ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ میں ادرک دیکھ رہی ہوں اور میں اسے لوہے کے تبلے میں تھوڑی سی مٹی پر پڑی ہوئی ہے اور اس مٹی میں جو ہے وہ اسے لگا رہی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، نارملی گھر میں یہ سبزی استعمال ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہی انہوں نے خواب میں دیکھ لی ہو۔ اچھا، دوسرا خواب آیا ہے کہ میں نے خواب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے گنبد شریف کو چھوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟
ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اللہ پاک آپ کو حقیقت میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ گنبد خضرا کی زیارت کرنا، وہاں پر حاضر اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بہت ہی پیارا خواب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور رحمت سے حصہ ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اچھا خواب ہے، درود پاک بھی پڑھیں اور جاگتے ہوئے اسباب کے لیے کوشش بھی کریں کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں وہاں پر حاضری نصیب ہو۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مٹی ہوا میں اڑ رہی ہے، اور یہ میں نے کئی بار خواب دیکھا ہے، اور پھر میں اسے دیکھ کر جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں ہم، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نارملی تو مٹی کا ہوا میں اڑنا کوئی ایسی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، مٹی اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے تو ظاہر ہے۔ البتہ اگر طوفان کی کیفیت ہے، اس طرح سے دیکھی، آندھی دیکھی، آندھی طوفان کے اندر بھی مٹی اڑتی ہے لیکن وہ نارمل نہیں ہوتی، اس کو سب سمجھتے ہیں، تو طوفان کا دیکھنا، آندھی کا دیکھنا، یہ مشکل، مصیبت، دشواری، کاموں میں کاموں کا پورا نہ ہونا، اس میں کچھ ہڈلز کا سامنا کرنا، اس طرح کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر طوفان کی کیفیت میں دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں اور صدقہ ضرور کیجیے گا، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کاموں میں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اگر طوفان کی کیفیت دیکھی ہے تو پھر تھوڑا الارمنگ ہے، اور نارملی ویسے مٹی اڑتی رہتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں چلیے ناظرین، آپ نے تعبیریں جانی، بڑھتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس سوال ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام عبد الوہاب ہے کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر میں چل رہا ہوتا ہوں راستے میں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، اس کی کیا تعمیر ہوگی؟ چلیے حضرت، خواب میں پیسے مل رہے ہیں ان کو چلتے چلتے، ہاں، بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے کچھ مل جائے، تو صحیح۔ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو یا کوئی خبر سنی ہو، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے، خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، نارمل۔ چلیے بڑھتے ہیں آڈیو کال کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے خواب دیکھا تو اس سے میرا نکاح ہو رہا ہے، میرا نکاح ابھی تک نہیں ہوا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگلی کال دیجیے۔ جو میری بیوی نے نا خواب میں دیکھا ہے، اس کے سانپ نظر آیا ہے سفید رنگ کا۔ نیکسٹ کال۔ سر فرمانا ہے کہ ساری والدہ نے خواب دیکھا راتی، انہوں نے سونا دیکھا نے خواب میں بہت زیادہ۔ چلیے بتاتے ہیں آپ کی کیا تعبیر ہے۔ جی حضرت، خواب میں سونا دیکھا ہے ان کی والدہ نے۔ عورت کا دیکھنا تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، کچھ نعمت، اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے۔ مرد کا دیکھنا بہرحال اس کی اچھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اچھا، ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سونا ملا حقیقت میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے، سونا مل گیا تو یہ اچھا نہیں ہوتا، ایسا کچھ ہے؟ حقیقت میں ملنا تو منحوس نہیں ہوتا، سونا تو لین دین ہوتا رہتا ہے، حقیقت میں تو مال ہے، اگر حلال ذریعے یعنی سے۔ اگر سونا مل گیا تو سونا تو ملا اس کے ساتھ کچھ نقصان بھی ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، رومرز ہو سکتی ہیں، عوامی بات ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ہونا ضروری ہو۔ فجر کے بعد خواب دیکھا ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا جبکہ نکاح ہوا نہیں ہے۔ خیال بھی ہو سکتا ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہو سکتا ہے گھر میں بات چیت ہوتی ہو صحیح۔ رشتے کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے، یا اپنے خیال کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو اس کو پازیٹیو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس کا نکاح نہیں ہوا، خواب میں اپنا نکاح دیکھتا ہے تو عنقریب نکاح کرے گا، یوں سمجھے کہ خبر ہے، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری اور آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اور جو بھی رشتوں کے منتظر ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور سائل تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ نے خواب میں سفید سانپ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، دشمن کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں اور اسباب پر بھی غور کریں۔ بعض اوقات ہم ایسوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو اس کو مزید بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، تو کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے، برا شخص ہو سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی صورت ہو سکتی ہے، تو اسباب کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید محتاط کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر سانپ کا دیکھنا،
چونکہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، تو صدقہ ضرور کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خواہ وہ آپ مسجد میں دیں، کسی دینی مدرسے میں دیں، کسی غریب کی مدد کریں، کھانا پکا کے کھلا دیں، کوئی بھی ایسا فعل جو اللہ کی راہ میں صدقہ کہلا سکے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اور اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ پر غور کرنا چاہیے کہ عمومی اعتبار سے انسان کا دشمن بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چلیے ایک اور جو ہے وہ ویڈیو سوال ہے، آئیے شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ اگر کوئی خواب میں مسجد کو دیکھے اور مسجد میں یہ دیکھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، مسجد میں نماز پڑھنا، ایک تو مسجد کا دیکھنا سعادت مندی ہے، سبحان اللہ، اچھا خواب ہے۔ دوسرا، نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا عبادت پر قوت ملنے کی صحیح، دلیل ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملے گی۔ بندہ کوشش کرتا ہی ہے نارملی، لیکن جو یہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ مزید کوشش کرے، اللہ پاک کی خاص رحمت شامل حال ہوگی اور آپ کو نیک کام کرنے میں، عبادت کرنے میں آسانی ملے گی۔ تو یوں پازیٹیو خواب ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور نیک اعمال کی مزید کوشش بھی فرمائیں۔ اچھا ایک میسیج آیا ہے ہمارے پاس کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور والد صاحب 2 دن سے میرے خواب میں آ رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں اور گاڑی بھی دے رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ امید تو اچھی رکھنی چاہیے، لیکن کوئی ایسی خاص تعبیر ہے نہیں کہ آپ کو فوراً کوئی مال و دولت ملے گا۔ لیکن والد صاحب تھے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم نے بہت کچھ ان سے لیا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ہو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، تو بہرحال اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جی مزید کال دیجیے۔ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ سارے رشتے دار مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں اور سارے مجھے مل رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے یہ کیوں ملنے آئے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کو سعودیہ سے کسی نے بلایا ہے تو آپ ادھر جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں تو بیمار ہوں، میں تو کام بھی نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ زیارتیں تو کریں گے نا، زیارتیں کر کے آپ واپس آ جانا بس۔ اور مجھے لینے کے لیے نا ایک جہاز آیا ہے، وہ ایک تو جہاز یہ ہمارے یہاں دنیا والے ان کے کپڑا ٹائپ کا بنا ہوا تھا جس میں صرف 3 آدمی بیٹھے تھے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے ان کی شکلیں تو نہیں دیکھی، نہ ہی نظر آ رہی تھی، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 3 بندے بیٹھے ہیں، تو میں بھاگ کر اس جہاز پہ چڑھ گیا، تو جلدی میں کپڑے بھی اپنے بھول گیا جو ساتھ لے جانے تھے، تو میں بہت پریشان تھا۔ پھر مجھے آواز ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو وہاں پر آپ کو فلاں جاننے والا آپ کو بندہ مل جائے گا، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت کافی لمبا خواب ہے ان کا کہ رشتہ دار بھی مل گئے، جہاز میں بھی بیٹھ گئے اور پھر کپڑے ملنے کی نوید بھی مل گئی، کیا فرمائیں گے؟ آپ بہت سارے خیالات کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے، تو کوئی خاص تعبیر نہیں، اس طرح کے بے رب سے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں کہ مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں۔ کہ خواب کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ کچھ خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح ایک اور SMS ہے کہ خواب میں آسمان سنہری یعنی گولڈن سا دیکھنا اپنے گھر کے اوپر، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے آسمان کو اچھی کیفیت میں دیکھنا، چاند ستارے دیکھنا یا اس کی کوئی بھی ایسی پازیٹیو چیز ہو اس کا دیکھنا بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، عافیت ملنے کی، نعمت ملنے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ چلیے ناظرین، آپ نے تعبیریں جانی، ایک ویڈیو میں کسے آپ کے لیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ خواب بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی کسی زبردست بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے افضل کتاب، بلکہ روئے زمین پر قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے اوتھینٹک اور افضل مانا گیا ہے وہ حدیثوں کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب حدیث ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کچھ مکھیاں آنا چاہتی ہیں اور آپ انہیں اڑاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر تو مکھی بیٹھا ہی نہ کرتی تھی، اللہ پاک نے آپ کو اتنا
نفیس اور اتنا ستھرا اور اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ جس میں اقدس پر مکھی بیٹھتی نہ تھی۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس زمانے کے علماء سے جب اپنا خواب بیان کیا تو علماء نے اس کی بڑی ہی زبردست تعبیر بیان کی اور کہا کہ اللہ پاک آپ سے ایک عظیم کام لے گا، اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر جو خلط ملط ہو گیا ہے اور جو غلط قسم کی اور موضوع حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں یا ویسے لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، تو آپ غلط اور صحیح کو جدا جدا کریں گے، حدیث کی وہ خدمت کریں گے کہ جس میں حدیث کے مقام اور مرتبے کو آپ بیان فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ خواب تو بہت پہلے آپ نے دیکھا تھا، دنیا نے دیکھا کہ آگے بڑھ کر جب آپ نے اپنے آپ کو خدمت حدیث کے لیے وقف کیا تو واقعی اللہ پاک نے آپ سے وہ عظیم کام لیا کہ آپ نے صحیح احادیث پر مشتمل دنیا کی سب سے بہترین کتاب جمع کی۔ اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کی والدہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھی، اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ سو کر اٹھے تو الحمدللہ آپ کی آنکھیں درست ہو چکی تھی، وہ جو بینائی چلی گئی تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ اللہ پاک نے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بینائی کی نعمت عطا فرمائی۔ ناظرین ماشاءاللہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ میسج دیکھا اور اچھے خواب ان کے حوالے سے یہ پیکج تھا، تو آئیے مزید آپ کی جو ہے وہ ہم سوالات شامل کرتے ہیں کہ امی نے خواب دیکھا ہے وہ قبرستان جاتی ہیں تو وہاں ایک جو ہے وہ پیڑ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، وہاں ایک بزرگ ہوتے ہیں وہ امی کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد امی مچھلی پکڑ کر واپس آ جاتی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ جاگتے ہوئے تو خواتین کا قبرستان جانا منع ہے، علماء نے منع فرمایا ہے، البتہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ جدا ہوتا ہے۔ مچھلی کا دیکھنا پکڑنا تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، کسی بزرگ کی طرف سے ملنا اور نعمت کی علامت ہوتی ہے، تو کوئی اچھی خبر ملے گی، کوئی نعمت کا سلسلہ ہوگا تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاہد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اب وہ رات میں جب سب مل کے بیٹھتے ہیں تو کوئی اپنا خواب بتائے گا، مجھے رات میں یہ خواب آیا تھا، مجھے یہ خواب آیا تھا، تو وہ اپنے اپنے حساب سے سارے تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو کیا ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے یا کیا معاملہ ہے اس کا؟ بڑا ہو بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، یوں ہر ایک تعبیر بیان نہیں کرے، نہ ہی اس سے پوچھنی چاہیے، جو اس کا علم کا جاننے والا ہو صرف اسی سے کویسچن کرنا چاہیے، جس طرح دیگر چیزوں میں ہم کرتے ہیں، ہر ایک سے تو شرعی مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، ہر ایک سے ہم ڈاکٹری کا مشورہ بھی نہیں لیتے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں لے کے جاتے، جو جس فن میں مہارت رکھے اسی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے اندر ایک خطرناک پہلو کہہ لیں، نقصان کا پہلو کہہ لیں کہ اللہ پاک کی قدرت ہے، شان ہے کہ خواب کی تعبیر جس طرح کی بیان کر دی جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے، غالب یہی ہے کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب خواب آپ نے بیان کیا، اب سامنے والے کو علم تھا نہیں، اس نے کوئی بھی اس کی تعبیر بیان کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیان کرنے کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو عمومی طور پر دیکھا یہ ہے کہ ہر ایک سے لوگ بیان کر دیتے ہیں، اچھا رہا نہیں جاتا، بعض اوقات مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا کہ کوئی ملے تو اس سے جا کر ہم پوچھیں، تو نہ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اس کام میں ہاتھ ڈالیں کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی پوچھنے والے کو چاہیے کہ اپنا ہر خواب ہر ایک کو بیان کرتے رہیں، تو یہ دونوں اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا مشکل ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے، برے رزلٹ سے، برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، پھر مطمئن رہیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، اطمینان رکھیں، اور بہت ہی واضح خواب ہے، اچھا خواب ہے
تو وہ گھر والوں کو بڑوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں. جیسے کوئی دیکھتا ہے میں مکہ پاک میں ہوں, طواف کعبہ کر رہا ہوں, مدینہ پاک میں ہوں, اس طرح کا کوئی بہت ہی واضح خواب ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. البتہ ایسے خواب کے جن کی تعویل کی تعبیر کی حاجت ہوتی ہے, واضح نہیں ہوتے یا کوئی غلط یا برا پہلو سامنے ہوتا ہے, تو وہ ہر ایک سے بیان نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, واقعتاً یہ بڑی تشویش والی بات ہے کہ آپ کسی سے خواب پوچھے اور اس کی غلط تعبیر بیان کر دی جائے اور ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو جائے اور جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو. تو خواب کے علاوہ بھی دینی مسائل ہوں, کچھ بھی ہو, تو جو اس کا ماہر ہو اسی کے پاس جانا چاہیے. دینی مسائل کسی عالم سے, عاشق رسول مفتی سے پوچھیں, اور خواب کی تعبیر ہے تو وہ بھی اسی سے پوچھیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. ہر ایک کو نہ بتائیں نہ پوچھیں تاکہ نقصان سے آپ بچ سکیں. مزید کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام سید دانش ستاری. سوال عرض یہ ہے کہ خواب میں اگر کسی کو کسی بری صحبت میں بیٹھا اٹھتا پھرتا دیکھیں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. بری صحبت میں خواب, ہاں, اب یہ ایک مبہم سی بات ہے, کس کو دیکھا, کون سی بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا دیکھا ہے آپ نے. تو غالب تو یہی ہے کہ حقیقت میں بھی وہ شخص ایسا ہی ہوگا جس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے. صحیح. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خلاف واقع ایک صورت ہے. جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے بری صحبت سے محفوظ فرمائے. اگر اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اپنے معاملات پر, اپنی چیزوں پر غور کریں. اور اگر کسی ایسے کو دیکھا ہے جو فی الحال تو بری صحبت میں نہیں ہے لیکن خواب اس کے بارے میں ایسا دیکھا گیا ہے, تو اگر آپ کا اس سے ایسا انٹریکشن ہے, ایسا تعلق ہے کہ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, تو پھر بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بری صحبت سے محفوظ رہے. اتنی بات تو تقریباً ہر باشعور شخص سمجھتا ہی ہے کہ بری صحبت بری ہوتی ہے, اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو یا جس کو آپ نے دیکھا ہے اسے بچا سکتے ہیں تو بچانے کی صورت ضرور کرنی چاہیے. واقعتاً یہ آج کے زمانے میں حضرت فی الوقت تو اسد بھائی یہ بڑی جو ہے نا وہ تشویش والی بات ہے. ماں باپ بھی اولاد سے پریشان ہے کہ آپ بری صحبت میں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا اور ایسی صحبت میں چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں جب وہ کسی بہت آگے نکل جاتے ہیں پھر جا کر آزمائش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کدھر کی کدھر نکل گئی. تو اس حوالے سے تربیت اولاد کے حوالے سے بھی کچھ آپ مدنی پھول اگر ارشاد فرمائیں تو. ہاں, اپنی ہو یا اولاد کی ہو, اولاد کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی صحبت جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے, کوشش کی جائے, ان کو سمجھایا بھی جائے. لیکن بچے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ لاؤبالی پن ہوتا ہے, اتنی سمجھداری نہیں ہوتی, تو ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے اور ایسوں کی صحبت میں ان کو بالکل ہرگز نہ جانے دیا جائے کہ جس سے کوئی بچہ غلط اثر لے رہا ہو. بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کس طرح کے بچوں میں اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, انٹریکشن اس کا کس طرح سے ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا یہ بنیادی فرض بنتا ہے کہ بچے کو بری صحبت سے دور رکھیں. اور بہت زیادہ اس کا فرق یوں بھی پڑتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر اچھا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ بچے بھی برے ماحول میں جانے سے محفوظ رہیں گے. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اپنی صحبت کا اتنا ٹھکانہ نہیں ہوتا. بعض اوقات بڑے بھی ایسی صحبت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, کہ گھر میں دینی ماحول ہوگا, دعوت اسلامی کا ماحول ہوگا, اٹھنا بیٹھنا ہوگا, آنا جانا ہوگا, بچوں کو بھی ابھی سے اپنے ساتھ رکھیں اور اس طرح کے دینی ماحول میں آئیں جائیں, تو انشاءاللہ بچہ ظاہر ہے کہ فالو کرے گا آپ کو. تو ابھی سے اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا آپ کے ذریعے سے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی بری صحبت سے بچنے میں کامیاب ہو سکے گا. انشاءاللہ اچھی صحبت اختیار کیجئے, خود بھی اچھی صحبت میں رہیے اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ اچھی صحبت اس کا اہتمام کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو بری صحبتوں سے بچائے اور ایسی جگہوں سے بچائے جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اچھائی والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید ایک کال جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میں نے خواب دیکھا کہ ایک گیلری ہے, اس کے اندر ایک شیر ہے, 2 شیرنی ہے, اور میں نے وہاں سے کوئی چیز اٹھانے جا رہا ہوں, میں یہ مجھے چیلنج ملا ہے. تو میں جب وہ چیز اٹھانے جاؤں تو ایک شیرنی نے میرے اوپر حملہ کیا, تو میں وہ چیز اٹھا کے باہر آ گیا ہوں اور وہ شیرنی ادھر ہی ہے, ابھی اس نے مجھے پکڑا نہیں ہے. چلیے جی, یہ تو خواب میں چیلنج لے رہے ہیں کہ چیلنج ملا ہے انہیں. غور کر لیں, بعض اوقات
آج کل ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے نا، ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں. بعض مباح چیلنج ہوتے ہیں، بعض گناہوں برے بھی ہوتے ہیں. گناہوں برے تو ظاہر ہے ہرگز نہیں کرنے چاہیے. تو اگر جو خواب دیکھنے والا ہے اس کا کوئی ایسا ماحول ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چیلنج لینے دینے کا، پھر تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ورنہ شیر کا دیکھنا، شیرنی کا دیکھنا کسی صاحب منصب شخص، کسی طاقتور بڑے شخص کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے کی، انٹریکشن ہونے کی، سامنا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو کسی سے ملنا تھا تو ان دنوں میں یہ خواب دیکھا تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ عنقریب ایسے شخص سے ہونے والی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت فرمائیں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا. حضرت یہ واقعی قابل غور چیز ہے کہ آج کل نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک خبر ملی، جاننے والے انہوں نے بتایا کہ چند نوجوانوں نے آپس میں مل کے شرط لگائی کہ رات کے وقت قبرستان میں فلاں درخت کو ہاتھ لگا کے آنا ہے. اچھا. اب وہ ایک نے اس میں سے جو ہے وہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب وہ سارے تھے تو انہوں نے سب نے مل کے بولا کہ اس کو ڈرائیں گے. اچھا. اب ہوا یہ کہ جیسے وہ قبرستان میں گیا تو انہوں نے اس کو ڈرایا، اور ڈراتے ہی اس کو اتنا وہ ڈر گیا کہ وہ ہارٹ فیل ہوا اس کا، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. استغفر اللہ. تو ایسی شرطیں لگانا اور یوں چیلنج لینا، اس کے بارے میں بس یہ پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن پہلے اگر ہوتا تھا تو بہت کم تھا. اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ اس طرح کے پورے چینل بنے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹک ٹاک پر یہاں وہاں لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ انسپریشن لیتے ہیں بچے. عموماً یہ ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں، انہی کو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا میچور ہو جاتا ہے آدمی تو عقل آ جاتی ہے، تھوڑا ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو لوگ کم اس طرح مائل ہوتے ہیں. تو نوجوان ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو چاہیے کہ کرنے کے کام کرے. اب اس طرح یہ کوئی بہادری دکھانے والا کوئی موقع تو ہے نہیں کہ قبرستان میں چلے جاؤ. اور بھی الٹے سیدھے بہت سارے کام اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں. تو عقل جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، تو عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے نہیں. نہ ہی جذبات سے کام لینا چاہیے، نہ ہی اس طرح جو دوست اکساتے ہیں چیزوں پر، نہ ہی ان کی اس طرح کی باتوں میں آنا چاہیے. اپنے آپ کو نارمل رکھیں، اچھے کاموں کے لیے کوشش کریں. الٹے سیدھے کاموں کی طرف پڑھنا جو ہے یہ بارہا نقصان دہ ہوتا ہے. قبرستان کی بات سے یاد آیا کہ اگر وہ دوست نہ بھی کرتے تب بھی جان بوجھ کر کسی ایسی سنسان جگہ پر جانا، قبرستان میں جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. بچنا چاہیے ایسے کاموں سے. بعض اوقات کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا خیال ذہن پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. صحیح. تو انسان کو چاہیے کہ نارمل اپنے آپ کو رکھے اور اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور انسپریشن حاصل کرنی ہے تو نیکیوں کی انسپریشن حاصل کرے، اچھے کاموں کی انسپریشن حاصل کرے، نہ کہ برے کاموں کی. اللہ پاک عافیت اور خیر والا معاملہ فرمائے اور اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند کالز ایک ساتھ دی تھی، چلائی. خواب میں بھینسیں نظر آتی ہیں نا، بہت زیادہ پانی میں نظر آتی ہے. نیکسٹ کال. رات تک میرے دوست کو سوتے ہوئے پایا. نیکسٹ. میں نے خواب دیکھا کہ جو ہے ہمارے گھر میں ایک جنگلی سانڈ وہ آ گیا ہے، اس کو والد صاحب نکال رہے ہیں، نہیں جا رہا ہے وہ، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب اگر فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو کیا اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے؟ یہ سوال دوسرا ہے. نیکسٹ کال دیجیے. خواب دیکھا جی رات کے بعد نا پانی میں سانپ اس کو ڈس رہا ہے جی. چلیے بتاتے ہیں آپ کو ان کی تعبیریں. حضرت سب سے آخری ہمارے سائل نے پوچھا کہ خواب میں پانی میں سانپ انہیں ڈس رہا ہے. پانی میں ڈسے یا ویسے ڈسے، سانپ کا ڈسنا یہ دشمن سے، برے شخص سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. غور کریں کس شخص سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اچھی صحبت اختیار کریں اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. ایک سائل تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ خواب میں جنگلی سانڈ ان کے گھر میں آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے وقت جو ہے وہ خواب دیکھنا. ہاں، یہ پہلا جو خواب ہے فضول معلوم ہوتا ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. فجر کے بعد جو خواب دیکھا جائے تو اس کی بھی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دن نکل آئے تو پھر اس کے بعد جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر نہیں ہوتی.
صحیح. اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خواب میں دیکھا کہ دوست ان کے جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعائے عافیت کرے. ضروری نہیں کہ جس کی موت دیکھی اس کی موت کا وقت ہی قریب آ جائے. صحیح. دعا کریں ان کے لیے، لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے. کسی زندہ کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو بتائیں گے تو خام خواہ تشویش ہوگی، اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. صحیح. دعا کر دیں اس کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ پاک عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. آخر یہ تھا کہ خواب میں بھینسیں نظر آتی ہیں اور حقیقت میں نظر نہیں آتی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ آپ فضول ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں. بعض اوقات کوئی پرانا خیال یا کوئی ایسا منظر ہوتا ہے جو خواب میں نظر آ جاتا ہے، صحیح. تو پریشان ہونے کی حاجت نہیں. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے سلسلے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں